لیکن ہمارے مسلمانوں میں اسی طبقے کے اندر اگر آپ کو پوچھا جائے کہ آپ تو کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر اور آپ کے تحفظ پر ہم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہیں، جان بعد میں قربان کرنا، ختم نبوت کے جلسے بعد میں کرنا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تحفظ بعد میں کرنا، آپ کی نبوت کے تحفظ بعد میں کرنا، آپ کی سنتوں کی حفاظت بعد میں کرنا۔ تو پہلے مجھے یہ بتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کی کتنے معرکے ہوئے، آپ کتنے غزوات میں شریک ہوئے، آپ کے ساتھ کیا کیا گزرا، آپ کی بیٹی کا نکاح کیسے ہوا، حضرت امی عائشہ کون تھی، فاطمہ الزہرا کون تھی، ام کلثوم کون تھی، زینب کون تھی، عبد المطلب کون تھے، ہاشم کون تھے، عبد مناف کون تھے، بتا تو صحیح مجھے۔ لیکن تجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، سنتوں کا قتل کرتا رہا، سنتوں کا جنازہ نکالتا رہا، چہروں سے داڑھی نکالتا رہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کا تو مذاق اڑاتا رہا۔ جب کوئی غیر نے آ کر مسجد کی اینٹ پر ہاتھ ڈالا ہمیں غصہ آ گیا، جب کوئی غیر نے آ کر حجاب پر بات کرنے لگا ہمیں غصہ آ گیا، جب کوئی غیر نے آ کر مسلمانوں کے معاملات میں، وقف کے مسائل میں، حجاب کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں بات کرنے لگا ہمارا خون گرم ہو گیا، ہمیں جوش آ گیا، ہم ریلیاں نکالنے لگ گئے، ہم جلسے جلوس کرنے لگ گئے۔ مسلمانوں تمہارے اعمال کیا تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم امالکم، اے مسلمانوں حکومتوں پر بعد میں انگلیاں اٹھانا اور حکومتوں پر بعد میں تانے کسنا، فلاں کی حکومت نہ ہوتی ہم آرام میں رہتے، کانگریس کی حکومت ہوتی ہم آرام میں رہتے، اسد الدین اویسی کی حکومت ہوتی ہم آرام میں رہتے۔ اعمالکم، تیرے اعمال کیسے ہیں؟ داڑھی منڈاتا رہا، نمازوں کو چھوڑتا رہا، مدارس کو تانے دیتا رہا، علماء کو کچ نظری کی نگاہ سے تو دیکھتا رہا، مسلمانوں کو پستی کی نگاہ سے تو دیکھتا رہا، چند ٹکے کا عالم تو مسلمانوں کو عام علماء کو قرار دیتا رہا۔ تم نے قرآن کی عزت نہیں کی، مدارس کی عزت نہیں کی، مساجد کی عزت نہیں کی، مکاتب کی عزت نہیں کی، کسی کی عزت نہیں کی، تمام نظام ختم کر دیا، علماء کو تانے دیتے رہے، مساجد کے اندر علماء کو یہ بات کو آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں، ہم ہی لوگ اس کو دبانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت مصلحت سے کام لے، حضرت حکمت سے کام لے، تیرے گھر کے اندر ڈکیتی ہو جائے، تیرے گھر کے اندر تیری بیوی بچوں کے ساتھ غیر زبردستی کا معاملہ ہو جائے، اس وقت تو حکمت سے کام لینا، تو اس وقت تو مصلحت سے کام لینا۔ وہاں پر حکمت اور مصلحتیں ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں پر دین کے معاملے میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسائل میں ہمیں حکمتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو نے نمازیں چھوڑا، فجر کی نماز کو چھوڑا، نمازوں کو قضا کرتا رہا، جمعہ کی توہین کرتا رہا، قرآن کی توہین کرتا رہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنتوں کا مذاق اڑاتا رہا۔ اعمالکم، تیرے اعمال جیسے تھے امالکم، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سرداروں کو تیرے اوپر مسلط کر دیا۔ اگر مسلمان بھی تیرے اوپر سردار اس وقت بنا بیٹھا ہوتا تو وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح تجھ پر ظلم کر رہا ہوتا۔ سے امت کو آگاہ کرنے والے تھے حضرت کے روح رواں، ان کے فرزند ہمارے سامنے موجود ہیں، حضرت مولانا فرقان شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم۔ میں حضرت والا کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ تعالی من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكف والنظير، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، طلباء اعزام اور پردہ نشی خواتین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے بڑی سعادت نصیب فرمائی. دنیاوی اعتبار سے بڑی چھوٹی مجلس ہے، لیکن جن نیتوں کو لے کر بیٹھا گیا، جن مقاصد کو لے کر بیٹھا گیا ہے، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے وعدے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب ایسی مجالس لگتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. سکولز کا اینول ڈے ہو، فنکشن ڈے ہو، اس میں بڑے خرچے کرتے ہیں، والدین کو تنگ کیا جاتا ہے، فلاں ڈریس ہی پہن کر آیا جائے، فلاں لباس ہی پہن کر آیا جائے، بچوں کا ڈانس پروگرام رکھا گیا. ہم اپنی غیرت بیچنے کے لیے، اپنی عزت اچھالنے کے لیے پیسے دے کر وقت سے پہلے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن مدارس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ہمارا خود کا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین آنے سے کتراتے ہیں. پیر پڑنا پڑتا ہے کہ بھائی آ جائیں، آپ کے بچے نے پروگرام میں حصہ لیا ہے، بھائی آ جائیں، آپ کے بچے کی کاوشوں کو دے کے سال بھر انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں. پیر پکڑ کر ان لوگوں کو یہاں پر کھینچ کر لانا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ہی مجالس کے پیچھے بڑے وعدے رکھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے بارہا حدیث سنی ہوگی کہ فرشتے جب ان مجلسوں سے لوٹ کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو. سنا ہوگا جماعتوں میں، تبلیغی جماعتوں میں اور دیگر تعلیمی حلقوں کے اندر آپ لوگ یہ قصہ سنا ہوگا. میں اس کو الگ انداز میں بیان کرتا ہوں کہ ایک عاشق اور ایک محبوب جب کوئی اپنا پیار کر رہا ہے، اب تو واٹس ایپ کا زمانہ، انسٹاگرام کا زمانہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہوتا ہے. پہلے زمانے کے اندر چٹھی لکھ کر بھیجا کرتے تھے اپنی محبوبہ کو، اپنی لیلا کو. جب چیٹی لکھ کر بھیجا کرتے تھے تو تسلی نہ ہوتی تھی کہ یہ چیٹی وہاں پر پہنچائے گا یا نہیں. اب وہ دیکھے گا، پیچھے فالو کرے گا قاصد کے جو چیٹی لے کر جا رہا ہے. جب چٹھی پہنچ جائے گی، اب وہاں سے کیا ری ایکشن آیا، یہاں پر کھڑے ہو کر وہ عاشق دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اس نے قبول کر لیا، وہ مسکرا رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی، وہ شرما گئی، اس کے ری ایکشن کو بھی دیکھا اس نے چھپ کر. پھر آ کر جیسا کہ معلوم نہیں ہے، آ کر خاموش سے بیٹھ گیا. کیا بولی انہیں، کیا تبھی جواب دی، ہنسی کیا انہیں، کچھ کی کیا انہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ یوں ہی معاملہ. جانتا ہے قرآن کی نسبت سے جڑے ہیں، اللہ جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں میں جڑے ہیں، اللہ جانتا ہے ان علماء کرام کی محبت میں جڑے ہیں، اللہ جانتا ہے
ان طلباء کرام کی محبت میں جڑے ہوئے ہیں جن طلباء کرام کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں، جاننے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے سوال کر رہا ہے، بتا کہاں سے آ رہے ہو آپ، کہاں سے آ رہے ہو، کیا کر رہے تھے میرے بندے، کیا مزاج تھا، کس چیز کا ڈر تھا، کس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے، کون سی چیز کو طلب کرنا چاہ رہے تھے، وہ ان باتوں کے اندر لگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا رحم کا، بڑا کرم کا، بڑا عافیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کروانا چاہتے ہیں۔ یہ ہر کسی مجلس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا، دنیاوی مجالس کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کر دیا ہے دینی حلقوں کے لیے، یہ قرآنی حلقوں کے لیے، احادیث کے حلقوں کے لیے۔ آج ہمارا ایمان، آج ہم کو پھگٹ میں ایمان مل چکا، پیدا ہوئے کسی ملا کو مسجد سے پکڑ کر لے آئے، مدرسے سے کسی مولوی صاحب کو لے کر آئے، اذان پڑھا دی گئی اور کان میں اذان پڑھ دی گئی، اذان کہہ دی گئی اور مسلمانوں جیسا نام رکھ دیا گیا۔ ہم نے قربانیوں کو نہیں دیکھا، بلال حبشی کے سینے پر چٹان کو رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، اور ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیوں کو نہیں دیکھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نے بدر کے واقعے کو نہیں دیکھا، حنین کو نہیں دیکھا، صلح حدیبیہ کو ہم نے نہیں دیکھا، خندق کو نہیں دیکھا۔ ایمان چلتے چلاتے بغیر کسی قربانیوں کے ہم تک پہنچ چکا ہے، اس وجہ سے آج ہمارے پاس ایمان کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی۔ ایمان کیا چیز تھی جس کو طلب کرنے کے لیے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کے شرف حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ اللہ پیغمبری نہیں چاہیے، اللہ نبوت نہیں چاہیے، اللہ رسالت نہیں چاہیے، اللہ آسمانی کتاب نہیں چاہیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا غلام بن جاؤ، یہ میرے لیے کافی ہے۔ آج ہم غلام بن گئے، آج ہمارے سروں پر ٹوپی تو آ گئی، آج ہمارے چہروں پر داڑھی تو آ گئی، آج ہمارے محلوں کے اندر مدارس تو لگ گئے، آج ہمارے محلے کے اندر عالیشان مساجد تو بننے لگی، لیکن خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علامہ اقبال نے بجا کہا تھا کہ شب بھر میں مسلمانوں نے مساجد کو بنا دی، دن کے اندر، ایک پل کے اندر پتہ نہیں لگ رہا تھا، مسجدوں کو تیار کر دیا گیا، لیکن من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی نہ بن سکا، برس گزر جاتے ہیں، علماء کی تقریریں ہوتی ہیں اور تبلیغی جماعت والے چھلے کے چھلے لگانے چلے جاتے ہیں۔ تمام کچھ ہونے کے باوجود ہمارا اندر کا جو ایمان کے اندر دوغلا پن ہے، ہمارا ایمان کے اندر جو دراڑ آئی ہوئی ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں وہ کم نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے، آج ہم خواتین کا کیا حال ہے، آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، آج ہمارے قرآن کا کیا حال ہے۔ مسلمان سیریز کے بارے میں پوچھا جائے، فلموں کے بارے میں پوچھا جائے، ساس بہو کے سیریلوں کے بارے میں پوچھا جائے، اداکاروں اور بالی ووڈ اور اداکاروں کے متعلق آپ کو پوچھا جائے کہ بتا وہ اداکار کیا کر رہا تھا، فلانی نے کیا کیا، آپ کو ان کی کنڈلی پتا ہوگی، آنے والی کون سی فلم ہے پتا ہوگی، لیکن ہمارے مسلمانوں میں اسی طبقے کے اندر اگر آپ کو پوچھا جائے کہ آپ تو کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس پر اور آپ کے تحفظ پر ہم اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہیں، جان بعد میں قربان کرنا، ختم نبوت کے جلسے بعد میں کرنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا تحفظ بعد میں کرنا، آپ کی نبوت کے تحفظ بعد میں کرنا، آپ کی سنتوں کی حفاظت بعد میں کرنا۔ تو پہلے مجھے یہ بتا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، آپ کی بیٹیاں کتنی تھیں، آپ کی کتنے معرکے ہوئے، آپ کتنے غزوات میں شریک ہوئے، آپ کے ساتھ کیا کیا گزرا، آپ کی بیٹی کا نکاح کیسے ہوا، حضرت امی عائشہ کون تھی، فاطمہ الزہرا کون تھی، ام کلثوم کون تھی، زینب کون تھی، عبد المطلب کون تھے، ہاشم کون تھے، عبد مناف کون تھے، بتا تو صحیح مجھے۔ لیکن تجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں، سنتوں کا قتل کرتا رہا، سنتوں کا جنازہ نکالتا رہا، چہروں سے داڑھی نکالتا رہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کا تو مذاق اڑاتا رہا۔ جب کوئی غیر نے آ کر مسجد کی اینٹ پر ہاتھ ڈالا ہمیں غصہ آ گیا، جب کوئی غیر نے آ کر حجاب پر بات کرنے لگا ہمیں غصہ آ گیا، جب کوئی غیر نے آ کر مسلمانوں کے معاملات میں، وقف کے مسائل میں، حجاب کے مسائل میں، طلاق کے مسائل میں بات کرنے لگا ہمارا خون گرم ہو گیا، ہمیں جوش آ گیا، ہم ریلیاں نکالنے لگ گئے، ہم جلسے جلوس کرنے لگ گئے۔ مسلمانوں تمہارے اعمال کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تم اگر یہ کہہ رہے ہو حکومتوں کی وجہ سے ہم پر عذابات آ رہے ہیں، بی جے پی کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہا ہے، کانگریس کی وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، اللہ گواہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر تم تمہاری حالتوں کے ذمہ دار ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جھوٹا ہو سکتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے علماء کرام مفتیان اعظام جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرا باپ جھوٹا ہو سکتا ہے، دارالعلوم کے اساتذہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی ایک ایک بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ سر آنکھوں پر آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا ان تلد الامۃ ربتها کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ معمولی سی کام کرنے والی غلام لونڈی بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کرنے لگ جائے گی۔ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ معمولی سی غلام لونڈی باس کو پیدا کرنے لگ جائے گی، پرنسپل کو پیدا کرنے لگ جائے گی، انجینئر کو پیدا کرنے لگ جائے گی، فلاں کو پیدا کرنے سمجھ نہیں آتا تھا۔ آج گھر میں جھاڑو پوچھا کرنے والے سے پوچھا جائے تیرا بیٹا کیا کر رہا ہے، فلانی جگہ پر کام کر رہا ہے، انجینئرنگ کا کورس مکمل کر رہا ہے، MBBS کا کورس مکمل کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات صادق آ رہی ہے، سچی آ رہی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم امالکم، اے مسلمانوں حکومتوں پر بعد میں انگلیاں اٹھانا اور حکومتوں پر بعد میں تانے کسنا، فلاں کی حکومت نہ ہوتی ہم آرام میں رہتے، کانگریس کی حکومت ہوتی ہم آرام میں رہتے، اسد الدین اویسی کی حکومت ہوتی ہم آرام میں رہتے۔ اعمالکم، تیرے اعمال کیسے ہیں؟ داڑھی منڈاتا رہا، نمازوں کو چھوڑتا رہا، مدارس کو تانے دیتا رہا، علماء کو کچ نظری کی نگاہ سے تو دیکھتا رہا، مسلمانوں کو پستی کی نگاہ سے تو دیکھتا رہا، چند ٹکے کا عالم تو مسلمانوں کو عام علماء کو قرار دیتا رہا۔ تم نے قرآن کی عزت نہیں کی، مدارس کی عزت نہیں کی، مساجد کی عزت نہیں کی، مکاتب کی عزت نہیں کی، کسی کی عزت نہیں کی، تمام نظام ختم کر دیا، علماء کو تانے دیتے رہے، مساجد کے اندر علماء کوئی بات کو آواز اٹھانے لگ جاتے ہیں، ہم ہی لوگ اس کو دبانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت مصلحت سے کام لے، حضرت حکمت سے کام لے، تیرے گھر کے اندر ڈکیتی ہو جائے، تیرے گھر کے اندر تیری بیوی بچوں کے ساتھ غیر زبردستی کا معاملہ ہو جائے، اس وقت تو حکمت سے کام لینا، اس وقت تو مصلحت سے کام لینا۔ وہاں پر حکمت اور مصلحتیں ہمیں نظر نہیں آتی، یہاں پر دین کے معاملے میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسائل میں ہمیں حکمتیں نظر آ رہی ہیں۔ تو نے نمازیں چھوڑا، فجر کی نماز کو چھوڑا، نمازوں کو قضا کرتا رہا، جمعہ کی توہین کرتا رہا، قرآن کی توہین کرتا رہا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنتوں کا مذاق اڑاتا رہا۔ اعمالکم، تیرے اعمال جیسے تھے امالکم، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سرداروں کو تیرے اوپر مسلط کر دیا۔ اگر مسلمان بھی تیرے اوپر سردار اس وقت بنا بیٹھا ہوتا تو وہ بھی حجاج بن یوسف کی طرح تجھ پر ظلم کر رہا ہوتا۔ کیوں؟
हुकूमतों की तरफ से नहीं, तेरे आमाल की खराबी की वजह से ये तमाम चीजें पेश आ रही हैं। ये दीन सस्ता दीन नहीं है। ये उलमा यूं ही यहां पर नहीं बन गए। पूछो, घरों को छोड़ना पड़ा, दरबारों को छोड़ना पड़ा, माँ बाप का प्यार छोड़ना पड़ा, भाई बहनों का साथ छोड़ना पड़ा, खेल खिलौने की उम्र को छोड़ना पड़ा, मदरसों के अंदर कैद होना पड़ा। कैद होकर रातों को उठकर जिन जिन बच्चों का छोटे छोटे मासूम तोतली तोतली जबानों से अल्लाह अल्लाह पढ़ने वाले बच्चे, जिनका अभी गुनाह और नेकी का रजिस्टर खुला हुआ नहीं होता है, रात को उठकर तहज्जुद की आखिरी घड़ी के अंदर उठकर वो उम्मत की हिदायत के लिए दुआ कर रहे होते हैं। रब्बा मेरी उम्मत की हिदायत नसीब फरमाना। सारा जंगल का इलाका, आसपास घराने नहीं है, यहां पर एक काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पता है इसकी वजह से कितनी बरकतें सारे मोहल्ले के अंदर फैल रही होती हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अजाब अगर रुका हुआ है तो मैं बिला मुबालगा उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं ये बात कह रहा हूं कि बिला मुबालगा में कह रहा हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर अजाब रुका हुआ है तो इस मदारिस के निजाम की वजह से ही रुका हुआ होगा। वरना एक वाक़या आता है, बिहार के अंदर एक अल्लाह वाले जा रहे होते हैं। अल्लाह वाले को अल्लाह तबारक व तआला खुली आंखों से दिखा देते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं एक वाक़या भूल रहा हूं, कोई एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अपना अमामा उन्होंने निकाल कर अपने ही उलमाए देवबंद के अकायद में से अपना अमामा उन्होंने निकाल कर वजू करने के लिए गए। एक साहिब के स्टेज में से उन्होंने देखा ये तो अल्लाह वालों का अमामा है, मैं उस अमामा को पहनूंगा, मुझे बरकतें हासिल होगी, मुझे शराफतें हासिल होगी, मुझे तबर्रुक का मौका मिलेगा बोलकर इस तरीके से उन्होंने ये सोचकर उन अल्लाह वाले के अमामे को अपने सर पर रख लिया। तो देखा कि कोई लोमड़ी नजर आ रहा है, कोई बंदर नजर आ रहा है, कोई कुत्ता नजर आ रहा है, कोई जानवर नजर आ रहा है। ये अपने उलमाए किराम का हजरत मौलाना मंजूर मेंगल की तरफ मंसूब करते हुए मैं वाक़या बयान कर रहा हूं। ये बात ही बात में यूं है आ गई, इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह की निगाह, वो अल्लाह की फिरासत से देखता है, वो अल्लाह के नूर से आपको पहचानता है। अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ आपको अता फरमा देते हैं उलमाए किराम को। एक अल्लाह वाले बिहार के अंदर जा रहे थे किसी इलाके में, देखा अजाब के फरिश्ते अजाब लेकर उतर रहे हैं, लेकिन अजाब नहीं दे रहे, अजाब नहीं दे रहे, उतर तो रहे हैं फिर कुछ देख रहे हैं, फिर ऊपर चले जा रहे हैं, उतर तो रहे हैं फिर कुछ देख रहे हैं, फिर चले जा रहे हैं। बाद में उन्होंने मुआयना किया, गांव का चक्कर लगाया, चक्कर लगाने के बाद पता चला किसी छप्पर के अंदर कुछ तलबा कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। उस तिलावत की बरकत की वजह से सारे मोहल्ले पर से अजाब हटा हुआ है। मामूली बात है, कुरान मामूली बात है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरे चराने वाले थे, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी बड़ी खिलाफतों से नवाजा। उमर क्या बात थी, बकरे चराते थे, बड़े खलीफा बने बैठे हो, क्या चीज है, क्या जादू कर दिए हैं। कहा यही जुमला, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा। अल्लाह की किताब को, कलामुल्लाह को हमने सीने से लगाकर रखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंदी नसीब फरमाई। और जो आदमी कलामुल्लाह को पसे पुष्ट डाल देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जलील व खार कर देंगे। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार है तारिके कुरान होकर। हमारी खारी और हमारी तजलील और हमारी जिल्लत और रुसवाई इस वजह से नहीं है फला हुकूमत है साहब, इस वजह से हम जलील हो रहे हैं, फला ऐसा कर दिया इस वजह से हम जलील हो रहे हैं। कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आज कुरान को उठा लो, कुरान को थाम लो, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मजबूती से थाम लो, शरीयत को मजबूती से थाम लो, दुनिया को थूक कर छोड़ दो और दुनिया को पसे पुष्ट डाल दो। दुनिया की कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। अगर आप दुनिया को जान लें, अगर आप दुनिया की हैसियत को जान लें, अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम खाकर कहता हूं, कोई हैसियत नहीं रहेगी दुनिया की। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू, अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों का
مولا ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافرین جو دنیا پرست ہیں، جو پیٹ پرست ہیں، جو پیٹ کی پوجا کرنے والے ہیں، جو دنیا کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی سربراہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی مولا نہیں ہوتا، ہم ایمان والوں کا مولا ہوتا ہے۔ میں آج بڑے مجمع کے اندر یہ اعلان کرتا ہوں، آج شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، آپ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، کوئی سپر پاور طاقتیں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی ایٹم بم ہمارا ایک ادنا طالب ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی ایک پگڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کی پیر کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، یہ بات نہیں کر سکتے۔ قرآن کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے، بہت عظیم دولت ہے۔ آج مدارس کے اندر الحمدللہ طلباء کے لیے بڑا اچھا نظام رکھا ہوا ہے، بڑا خوبصورت نظام رکھا ہوا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آخری وقت کے اندر وصیت فرمائی، اے صحابہ، تمہارے پاس لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ملک شام سے، یمن سے، عراق سے، الگ ملکوں سے آپ کے پاس تشریف لائیں گے۔ وَاسْتَوْصُوهُمْ بِالْخَيْرِ، برائے کرم ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمانا، برائے کرم ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمانا، خیر کا معاملہ فرمانا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ جہاں پر اساتذہ باہر جلاد بن کر کھڑے ہوتے، کیوں دیر آیا بھائی، کیوں 1 منٹ دیر ہو گئی، پتہ نہیں، وقت کی پابندی کرنا چاہیے، وہاں پر پیٹے جاتے تھے۔ اور اس زمانے کے طلباء کے اندر ایسی عاجزی اور انکساری ہوتی تھی، اس پٹائی کو قبول کر لیتے، بڑی خوش قسمتی سے ایک دوسرے دوستوں کو کہتے، دیکھو مجھے یہاں جہنم حرام ہو گئی، مجھے یہاں جہنم حرام ہو گئی۔ یہ حدیث کا مفہوم تو نہیں ہے، یہ کوئی قول بھی نہیں ہے، بلکہ بس یوں ہی ہے کہ جہنم حرام ہونے کا کوئی اس کی تحقیق نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے کو ہم کہتے تھے۔ آج غلطی کرنے کے بعد، ثبوتوں پکڑنے کے بعد، بچہ خود اقرار کر لینے کے بعد جب استاد اس کو ڈانٹنے لگتا ہے تو وہاں پر استاد کے پیچھے سارا خاندان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کیا حضرت ہمارے بچے کو ایسے بولے کہتے نا، کیا حضرت ہمارے بچے کو مچھراں کاٹنی کہتے نا، کیا حضرت ہمارا بچہ ایسا رہ رہا کہتے نا، کھانا اچھا نہیں کہتے نا، پانی اچھا نہیں کہتے نا۔ دیکھو دین قربانیوں سے آئے گا، دین قربانیوں سے آئے گا۔ جب بھی ہمارے پاس، میں بھی ایک مدرسے کا ادنا سا خادم ہوں، ہمارے پاس طلباء کرام کو ایڈمیشن لینے کی غرض سے والدین آتے ہیں، طلباء کے سے زیادہ میں والدین سے کہتا ہوں، طلباء کی کوئی محنت نہیں ہے، طلباء سے زیادہ والدین کی محنت ہے۔ اگر آپ قربانی دو گے تو بچہ آٹومیٹک بن جائے گا۔ حضرت چھلے کی دعوت ہے، چھٹی دیتی، حضرت فلاں کی دعوت ہے، چھٹی دیتی، حضرت گھر کے اندر فلاں رسم ہے، چھٹی دیتی۔ آپ بچوں کو بگاڑنے کی ضمانت لے رہے ہو، ذمہ دار آپ بن رہے ہو۔ تھوڑی تھوڑی چھٹیوں پر، تھوڑی تھوڑی رخصتوں پر آپ بچوں کو بگاڑ رہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کے زمانے کے اندر پولیس کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، FIR کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، حضرت اگر مارے تو پولیس کے اندر آپ کو کمپلینٹ کر دیا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، اور ہم نے بھی کل ایک دوسری جگہ پر جلسہ تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے، اور ہم نے اسی بات کو ہم نے ایک اپنے طالب علم سے کہا، پڑھ ہی نہیں رہا تھا، ایک مہینہ ایک تختی کے پیچھے، دوسرا مہینہ دوسری تختی کے پیچھے، ایک ہی تختی کے پیچھے 3 مہینے گزر گئے۔ استاد کیا کرے؟ اب نہ بھی پڑھا ہے تو والدین آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت فلاں کا بچہ ہاں ان کے ساتھ ہی گیا تھا وہ مدرسے کے اندر، اس کا قرآن شروع ہوگا، انہیں اب بھی یہاں بیٹھ کو ہے، اب بھی یہاں، ہر چیز کے اندر استاد قصوروار ہوتا ہے۔ پھر بھی استاد اپنے پیشانی پر بل نہیں لاتا، خوشی خوشی اور وہ اس باتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ چھوٹی سی تنخواہ کسی کھیڑے کے اندر آ کر یہاں ایک عالم دین کے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ بڑے بڑے جلسوں کو قائم کرے، خطابت کے میدان سنبھالے، یا کہیں جا کر کاروبار کر
اچھے طریقے سے ماہانہ نہیں تو بھی 40 سے 50 ہزار کما سکتے تھے، لیکن 8 ہزار 7 ہزار کی تنخواہ اس وجہ سے قبول کر لیتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں سے دین کہیں مر نہ جائے، ہماری نسلوں میں سے کہیں قرآن مٹ نہ جائے، ہماری نسلوں میں سے کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے لیے جتنے بھی والدین یہاں پر آئے ہوئے ہیں قربانی دیں، اور اللہ کے لیے قربانی دیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دیں۔ بڑی بڑی فیسیں ہم وہاں پر ادا کرتے ہیں، مدارس کے اندر، سکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اور جھٹ مار کر ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، ڈاکٹر بناتے ہیں، تمام کچھ بنا لیتے ہیں، لیکن انسان بنانا بھول جاتے ہیں، فرما بردار بنانا بھول جاتے ہیں۔ یہاں مدارس میں بچہ یہاں آتا ہے، پہلے ہی دن سے اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے اپنے امی ابو کے سامنے آواز کو بلند مت کرنا، گھر کے اندر جائیں گے تو ایسا رہنا، نمازیں پڑھنا اور امن اور امان قائم رکھنا، محلے کے اندر شور شرابہ نہیں کرنا، گنڈا گردی نہیں کرنا، چرس گانجا نہیں کرنا، یہ تمام چیزیں پہلے ہی دن سے استاد لگ جاتا ہے، استاد کے ہاتھ سے قابو نہیں ہو رہا ہوتا۔ اتنے طلبہ، ایک استاد راتوں کو اٹھ کر ان طلباء کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تو نے میری ذمہ داری کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کو ہماری ذمہ داری میں جھولی میں ڈال دیا ہے، قرآن پڑھنے آئے ہیں، قرآن کی محبت سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کو گمراہ مت کرنا۔ دعائیں کرتے ہیں، رب اشرح لی پڑھ کر درود و شریفوں کا نذرانہ بھیج کر درسگاہ کے اندر آتے ہیں، غصے کو قابو کر کر آتے ہیں، وہاں سے بیگم کا غصہ، وہاں کے اماں باوا کا غصہ، وہاں دنیا کے جھمیلوں کو پی کر گھٹ کر یہ درسگاہ میں آ کر بیٹھ کر خوش اندازی سے، خوش لہنی سے اور تبسم کے ساتھ بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ دین آج آسان ہو گیا، پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر، ٹھنڈی ٹیلسوں کے نیچے بیٹھ کر، چھت کے نیچے بیٹھ کر آج ہم دین کو حاصل کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ مجھ سے بڑے یہاں پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے میں بڑی بڑی باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ چھوٹی سی بات، عبد الفتاح ابو غدہ اپنی ایک کتاب ہے صفحات من صبر العلماء بول کر، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ کتابوں میں احادیث نہیں مل جاتی تھی، یہ آئی کو بولے فلاں حدیث نکال کر دو تو یہ آئی نے نکال کر دے دیا، ایسا نہیں تھا، مکتبۃ الشاملہ نہیں تھا، ڈیجیٹل مکتبہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ایک حدیث کو طلب کرنے کے لیے کبھی یمن جانا پڑتا، کبھی اندلس جانا پڑتا، کبھی اسپین جانا پڑتا، عراق ایران جانا پڑتا، فلسطین جانا پڑتا، مدینہ منورہ جانا، الگ الگ جگہوں پر سفر کرنا پڑتا تھا، الگ الگ چیزوں پر لکھنا پڑتا تھا۔ اب یہ حدیث کی طلب حاصل کرنے والے تھے، حدیث کی طلب تھی، شادی ہو چکی تھی اور اپنی بیگم حاملہ تھی، حضرت عبد الرحمن بن مالک رحمت اللہ علیہ کی بیگم سے کہا، بیگم تو مجھ سے طلاق لے لے، تو مجھ سے طلاق لے لے، پتہ نہیں کتنا وقت ہو جائے گا میرے واپس لوٹنے میں حدیث طلب کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھ سے طلاق لے لے۔ آج کی بیگمیں ہوتی بڑا یہ گھمسان کی لڑائی کھڑی کر دیتی، اپنے اماں باوا کو لے کر آ جاتی، وقت نہیں دے رہی، دیکھو انہوں کیا نہیں کر رہی، دیکھو انہوں ایسا کر رہی وہ کر رہی، شکوے شکایتوں پر اتر آ جاتی۔ وہ زمانے کے بیگمیں بھی بیگمیں ہی تھی، انہوں نے کہا میں آپ سے طلاق لینے نہیں جا رہی ہوں، آپ اللہ کے راستے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طلب میں جا رہے ہیں، آپ جائیے، دیکھا جائے گا، اللہ نے پھر زندگی باقی رکھی ہم دوبارہ ملیں گے، اگر زندگی باقی نہیں رکھی تو ٹھیک ہے ہم جنت میں اللہ کی رضا کے ساتھ آپ کے ساتھ ملیں گے، لیکن ہم نہ طلاق لیں گے، ہم نہ کبھی دوسری شادی کریں گے۔ اب وہ صاحب نکل گئے، کبھی یمن گئے، کبھی اندلس گئے، کبھی اسپین گئے، کبھی فلسطین گئے، کبھی عراق گئے، کبھی شام گئے، کبھی
اور ایران گئے. آخر کے اندر 24 سال گزر گئے، 24 سال گزر گئے. آخر کے اندر مدینہ منورہ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس درس حاصل کرنے کے لیے آ گئے. آخر کی موقع پر ہم مدینہ منورہ میں بیٹھے درس حاصل کر رہے تھے. اسی وقت حضرت عبد الرحمن بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گاؤں کا آدمی بلکہ اپنے گھر کا پڑوسی وہاں پر اتفاق سے پہنچ گیا. دیکھا یہ کوئی آدمی ہے، دیکھے جیسا ہے. پہلے تو جوان تھا، سر کے اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. پوچھ تو لوں کون ہے؟ بھائی تم کہیں عبد الرحمن بن قاسم تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں عبد الرحمن بن قاسم ہوں. پہچانا؟ میں آپ کا پڑوسی ہوں. اچھا پڑوسی ہو، اچھا کیا ہے، کیا ماجرا ہے، ہمارے گھر والے کیسے ہیں؟ کہا آپ کی گھر والی بھی اچھی ہے. اچھا میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میری بیوی پیٹسو تھی، تو اس کو بچہ ہوا یا بچی ہوئی؟ کہا کہ آپ کو بچہ ہوا اور وہ بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا ہے، اور وہ بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا ہے. کیا کر رہا ہے؟ حافظ قرآن بنا، محدث بنا اور لوگوں کو حدیث کا درس دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اب میں موطا ختم کر کے اگلے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عمر کو باقی رکھا تو میں گھر جا کر وہاں پر واپس ملوں گا. جیسے ہی وہ صاحب دوسرے دو پڑوس والے صاحب تھے، انہوں نے جب اپنے علاقے کو گئے، وہاں جا کر ان کے بیٹے عبداللہ کو بات سنائی. آپ کے باپ سے ملاقات ہوئی، مدینہ منورہ میں موجود ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس کے اندر بیٹھ کر درس حاصل کر رہے ہیں. بیٹا سنا؟ اچھا میرا باپ زندہ ہے. یہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تیز گھوڑ سوار کا انتظام کیا اور مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ گئے. اور جا کر دیکھا عبد الرحمن بن قاسم کون ہے؟ کہا لوگوں نے کہ فلاں ہے. جا کر سینے سے چمٹ گئے. بیٹا جو ہوتا ہے وہ سکون ہوتا ہے. اب پتہ نہیں بیٹا تھا یا کیا تھا. وہ عبد الرحمن بن قاسم روایت کر رہے ہیں جیسے ہی میرے سینے سے چمٹے کچھ سکون سا حاصل ہونے لگا. ایسا سکون کوئی بڑا باپ اپنے بچے کو پیار سے سینے سے چمٹتا ہے، سکون حاصل ہونے لگا. بھئی آپ کون ہو؟ کہا ابو جان میں آپ کا بیٹا ہوں، 24 سال ہو گئے ہیں آپ گھر تشریف نہیں لائے. بتا تیری اماں کا کیا ہوا، تیری اماں کا کیا ہوا؟ تیری اماں ابو جان اچھی ہیں، وہ اسی انتظار میں ہیں آپ حدیث حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں. اللہ ضرور بھی ضرور انشاءاللہ ایک دن آپ کو لوٹائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو، حضرت عبد الرحمن بن مالک نے بیٹے کو کہا کہ آپ جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنا درس ختم کر کے، موطا کو ختم کر کے میں اگلے سال تشریف لے آؤں گا. اگلا سال ختم ہو گئے. 24 سال میاں بیوی جدا رہے. کس وجہ سے؟ احادیث کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، دین کی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے. آج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ جائے تو ہم قربانی نہیں دیتے ہیں. لوگوں کو جلسہ کرنا بھئی، علماء کو بلانا بھئی، جلوس نکالنا بھئی، ریلیاں نکالنا بھئی، کچھ نہیں ہوگا صاحب، کچھ نہیں ہوگا. اپنی قربانی پیش کرو. تو کیا قربانی دے سکتا ہے؟ تو کیا اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے؟ اپنے مال کی کیا قربانی لگا سکتا ہے؟ تو نے کیا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت بچ جائے اس وجہ سے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا. چنانچہ میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو مدرسہ ہے اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی سے اور ترقیات سے نوازے. یہاں پڑھنے والے ہر طلبہ اور طالبات اور ان کے جو بھی والیاں اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مکمل استقامت کے ساتھ تکمیل تک کروانے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنے بھی علماء کرام ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے دین کا کام لیتے رہے، حق پر جمائے رہے. اور میں صبح سویرے میں حضرت مولانا کے مدرسے پر جا کر بھی آیا. وہاں پر بھی ایک عجیب سکونت تھی اور عجیب اطمینان تھا، بڑا عجیب ماحول تھا. یہ صحیح بات ہے، قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں کے اندر سکون نصیب فرماتے ہیں اور سکینت نازل فرماتے ہیں. کالج یونیورسٹی بڑا کیمپس رہتا ہے،
بڑے پارکوں کا انتظام، لوور وہ وہاں پر وہ سپاٹ، یہ سپاٹ، فلاں سپاٹ، یہ کیا کیا کی رہتا ہے. خدا کی قسم سکون نہیں رہتا ہے. میں یہاں پر مولانا عبد الکریم صاحب کے مدرسے کے کمرے میں ایک چھوٹا سا فین تھا، گرمی کا ماحول، لیکن سکون نصیب ہو رہا تھا. حضرت کے یہاں جا کر آیا، طلباء کرام کی برکتوں کی وجہ سے، وہاں کی کاموں کی وجہ سے، علمی حلقوں کی وجہ سے ایسا سکون رہ رہا تھا کہ اگر یہ جلسوں کا تقاضا نہ ہوتا، میں اور تھوڑی دیر رک کر آرام کر اور وہاں کی سکون کو اور وہاں کی رحمتوں کو اپنے آغوش میں لے کر آتا. اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر ان مدرسوں کو قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چیز ختم نہیں ہونا چاہیے. عوام کے اندر، یہاں کے شہری لوگوں میں، یہاں جو لوکل لوگ رہتے ہیں، ان لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ زمین کی جنہوں نے دلائی چاہتے تو وہ کیا کر سکتے؟ بڑا اپارٹمنٹ بنا سکتے، لوگوں کو دے سکتے تھے، کمائی کا ذریعہ بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ چیز قائم کر سارے محلے کے لیے عافیت اور سکون کا سامان کھڑا کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحبت نصیب فرمائے. واقعی حضرت مولانا فرقان شاہ صاحب سیفی زیدہ مجروح کے بیان سے ان کے والد محترم بزرگوار، ہم سب کے رہبر و رہنما اور ملت اسلامیہ کے عظیم برکاتوں کی جھلک نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیات سے مالا مال فرمائے اور ہم سب کو بھی علماء حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی رہبری میں اپنے ہر دینی شعبے کو جو ہے چلانے کی توفیق عطا فرمائے.